أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی نعرہ رسالت حضور غازی اسلام غریب نواز قوم بلند نعرہ تکبیر جس کے پاس جو ہے وہ دوسروں پر پھینکے گا کسی کے پاس گولیاں ہیں تو وہ گولیاں برسائے گا ہمارے پاس غریب نواز کی چوکھٹ کے پھول ہیں ہم پھول برسائیں گے ہم محبت برسائیں گے ہم کافر سے نفرت نہیں کفر سے نفرت کرتے ہیں کسی مذہب کا کسی ملت کا کسی علاقے کا غریب نواز کی چوکھٹ پہ جو آئے گا وہ اپنا بنایا جائے گا مذہب نہیں دیکھا جاتا وہاں انسانیت دیکھی جاتی ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا اس لیے کہ میرا خواجہ مہان ہے میرا خواجہ مہان ہے میرا ملک مہان ہے میرا دیش مہان ہے یہاں جوان بھی ہے کسان بھی ہمارا بھارت مہان ہے میرا خواجہ مہان ہے میرا ہندوستان مہان ہے قطب الدین مہان ہے ہندوستان مہان ہے فرید الدین مہان ہے میرا بھارت مہان ہے نظام الدین نصیر الدین اخی سراج علاء الحق پنڈوی مخدوم اشرف سمنانی مہان ہے میرا بھارت مہان ہے شاہ عالم شاہ بڑودہ اولیاء گجرات مہان ہیں میرا بھارت مہان ہے یہ بھارت اسی لیے مہان ہے کہ اس میں اتنے مہان لوگوں کا استھان ہے اتنے مہان لوگوں کا جب تک کہ ان کے پاکستان گلستان رہیں گے میرا بھارت مہان رہے گا میرے بھارت کی مہانتا کو کوئی چھو نہیں سکتا یہ بزرگوں کا ہندوستان ہے یہ صوفی سنتوں کا ہندوستان ہے ہم نے غوری کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا غوری کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھا ہم نے کلمہ پایا ہے معین الدین سے جن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں سینے میں انسانیت کا پیار تھا اس لیے اس پیار کو برقرار رکھو ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اللہ کرے نہ ہو دیش میں سرکشا رہے ہمارے دیش کی ترقی رہے ہمارے دیش میں امن رہے ہمارے دیش میں سکون رہے بھائی چارگی رہے محبت رہے سب کو ساتھ میں سب کا ساتھ سب کے وکاس کا ماحول رہے سب اچھے سے آپس میں مل جل کر کے آگے بڑھیں نفرتوں کا خاتمہ ہو محبتوں کا سیلاب بہے خوشبوؤں کی آندھیاں آئیں محبت کے پھول بکھریں یہی میری دعا ہے
دعا کرنا میرا کام، قبول کرنا اللہ کا کام۔ میری تو یہی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں امن رہے، سلامتی رہے، سب لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے رہیں، اپنے اپنے کام کریں، اپنی اپنی تہذیب، تمدن، سنسکرتی کے اعتبار سے اپنا اپنا جیون گزاریں۔ یہی میری دعا ہے، دعا کرنا میرا کام، قبول کرنا اللہ کا کام۔ میرے نبی کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر سنگباری کی گئی، آپ کو گالیاں دی گئی، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، انبیاء کا امام جو ہدایت کے لیے آیا ہے، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی رکھ دی گئی، کمر دوہری ہو گئی، اس سید الرسول کی لخت جگر فاطمہ بنت رسول کو خبر ہوئی، دوڑ کر کے آئی، انہوں نے اجڑی ہٹائی اور برا بھلا کہنے لگی۔ جیسے ہی کچھ کہنا چاہا میرے نبی نے روک دیا، اے فاطمہ انہیں برا نہ کہو، بد دعا نہ دو، ان کے لیے دعا کرو، آج یہ دشمنی کر رہے ہیں، آج یہ قوم ہمیں مٹانا چاہتی ہے، گالی دے رہی ہے، کل یہی لوگ ہم پر درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ آپ کے پیر زخمی ہو جا رہے ہیں، جوتوں میں خون کی فوارے پیروں سے نکل کے جوتوں کو بھر دے رہے ہیں، طائف کی گلیوں میں زخمی ہیں، چور ہیں۔ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے اوپر یہ ظلم اور اتیاچار اگر آپ حکم دے دیجئے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، بیچ میں یہ بستی ختم ہو جائے، نیست نابود ہو جائے۔ میرے نبی نے کہا نہیں، میں انہیں مٹانے نہیں آیا ہوں، میں تو انہیں بچانے آیا ہوں، میں ہدایت دینے آیا ہوں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو ظلم کرنے والے کے لیے دعا کرنا یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہے۔ یہ گالی دے رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ پتھر مار رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ خون بہا رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ ظلموں پر بریت کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ اتیاچار کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی اخلاق والا نہیں ہے کہ ظلم کے بدلے دعا دے، اتیاچار کے بدلے دعا دے، گالی کے بدلے دعا دے۔ اے محبوب یہ وہی دے سکتا ہے، یہ گالی دے رہے ہیں، یہ تمہیں مجنوں کہہ رہے ہیں، اس پہ تم دل برداشتہ نہ ہوگا۔ دشمن مجنوں کہہ رہا ہے، دشمن کی بات نہ دیکھو، اللہ کی نعت دیکھو۔ دشمن کی بات نہ دیکھو، اللہ کی نعت دیکھو۔ اللہ تمہاری صفت بیان کر رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ کے اخلاق بلند ہے، دیکھنے میں تو یہ خدا کی آیت ہے، حقیقت میں نعت مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے کوئی بھی نعت پڑھے کوئی احسان نہیں ہے، میرے نبی پہ نعت خود خدا پڑھ چکا ہے۔ جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا۔ انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہے۔ کوئی کائنات میں ایسی ہستی تشریف لے جا رہے ہیں،
बुढ़िया को आपकी तबलीग पसंद नहीं है। जिसको तबलीग पसंद ना हो समझ लो बुढ़िया है। पसंद नहीं है, कूड़ा करकट फेंक रही है, रोज कूड़ा करकट फेंक रही है। एक दिन उसने नहीं फेंका, अच्छा हुआ ना, हम होते तो क्या हुआ, अरे वही दुश्मन है वो मर गया, हम कहते ओहो वेरी गुड, मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन तो उसका अंजाम होना ही था। बापू के खिलाफ बोलेगी तो चलेगी, बददुआ तो लगेगी। मेरी गुस्ताखी की थी, मेरी दुश्मनी की थी, सब अपना अपना क्रेडिट करामत का लेते रहते। आलिम हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, हम जैसे गुनहगार हो। अच्छा बीमार हो गई, मर जाती तो अच्छा था, बहुत कूड़ा करकट फेंकती थी। अल्लाह अकबर। ये जर्नल मिजाज है, जर्नल मिजाज और है, जनरल का मिजाज और है। मेरे नबी को पता चला तो ये नहीं कहा अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ बीमार हो गई, टेढ़ी हो गई, अपंग हो गई, लूली हो गई, मेरे से टकराएगी तो क्या होगा, नहीं। मेरे नबी ने कहा क्या हुआ, कहा बीमार है, कहा बीमार है। हम और आप होते तो बीमारी की खुशियां मनाते, है ना, छोटी छोटी बात पे तो हम अजाब के फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं, और छोटी छोटी बात पे हम लोग जन्नत दोज़ख तकसीम कर देते हैं। जो अल्लाह का काम वो हम लोग कर लेते हैं। तुम दोज़खी हो, तुम जन्नती हो, अबे तू एम्पायर है क्या? तुझे मैदान महशर में एम्पायर बनाया गया है बिला वजह। फिर आप गए, का उसकी तीमारदारी करने जाएंगे। जो कूड़ा करकट फेंके उसकी तीमारदारी हॉस्पिटल में जाना। ये कब करोगे मुसलमानों? तुम पर कोई जुल्म करने वाला हो तो तुम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं मोहब्बत से देना। वक्त की ज़रूरत यही है, वक्त का तकाजा यही है कि नफ़रत का जवाब भी मोहब्बत से देना। और जिसने किया है नफ़रत बस उसी को दिमाग में रखना। ये ना समझना कि सारे लोग तुमसे नफ़रत करते हैं। जुल्म की जो हद है उसको हद में देखना और उसको भी माफ़ करना, उस पर भी मोहब्बत के फूल निछावर करना। एक दिन मोहब्बत जीत जाती है और नफरत खत्म हो जाती है। सरकार गए तीमारदारी करने, बुढ़िया की खबरगिरी करने जो रोज कूड़ा करकट फेंकती थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर रुक करके एक और बात बता दें। हमारे सादात किराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है। मेहनत की है हमारे सादिक बापू, आबिद बाबू, जदने बापू थे, सबने बड़ी मेहनत की। उलमाए किराम आप सब इतनी बड़ी माशाल्लाह तादाद में आए, मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं। जब कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन फेंका, 2 दिन फेंका, संडे फेंका, मंडे फेंका, ट्यूसडे फेंका, वेडनेसडे फेंका, तो या रसूल अल्लाह उसी गली से बार बार जाना। अरे एक दिन फेंका था, दूसरे दिन न जाते, दूसरे दिन फेंका था तो तीसरे दिन न जाते, देखा कि तीसरे दिन भी फेंका है तो चौथे दिन नहीं जाते। ये काहे आप बार बार उसी के रास्ते से गए जो इतनी मोहब्बत करता था, जो इतनी नफरत करता था, जो मोहब्बत भी नहीं करता था, जो जुल्म करता था, जो कूड़ा फेंकता था, जो करकट फेंकता था, काहे उसी रास्ते से गए? रास्ता क्यों नहीं बदला? तो रबी जवाब देंगे, इखलाक के मुस्तफ़ा वाले नादान पैगंबर रास्ता अपना बदलने के लिए नहीं, दूसरे का रास्ता बदलने के लिए आया है। हम कूड़ा करकट देख करके अपना मिशन नहीं बंद करेंगे, हम कूड़ा करकट देख करके इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, हम कूड़ा करकट देख करके दीन और इखलाक नहीं छोड़ेंगे। तुमको तुम्हारी बदअखलाकी मुबारक, हमको हमारे इस्लाम के इखलाक और आदाब मुबारक। हमें सुविधा ना हो, हमें गालियां दी जाए, हम पर पत्थर बरसाए जाए, तब भी हम उसी रास्ते से जाएंगे। हमारे रास्ते का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
حضور غازی اسلام غریب نواز کانفرنس نعرہ تکبیر۔ ہم اپنا اخلاق نہیں بدلیں گے، ہم اپنی محبت نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے اسلام کے مول وچاروں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، ہم وہی اپنائیں گے، محبت کا پیغام۔ اور نبی بار بار جا رہے ہیں، اور جب بیمار ہو گئی تو پھر بھی گئے۔ آج تو کوڑا کرکٹ نہیں تھا، آج بیماری تھی، نہ تمام بڑھیا، صحیح بڑھیا، کمزور بھی بڑھیا۔ اللہ اکبر، جب بڑھیا ہو کے اتنا کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی تو جوانوں کے ظلم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ ظلم کرنے والوں کے قوم کے بڈھے بھی ظالم ہوتے ہیں اور جوان بھی ظالم، مگر محبت سے باز نہیں آنا چاہیے۔ جب بڑھیا نے سرکار کو دیکھا، کس لیے آئے ہیں؟ یہ چہرے والضحا، یہ زلفے واللیل، یہ کالی کملی والا، یہ مزمل و مدثر، یہ طٰہٰ اور یاسین، یہ محمد اور احمد، یہ ماہی اور حاشر، یہ ممدوح، یہ محمود، کہاں میرے دروازے پر؟ میں نے تو اتنا ظلم کیا ہے۔ سرکار نے خیریت پوچھی، دعا دی، شفقت فرمائی۔ اب سرکار کی محبت اور اخلاق اور کردار اور نرم مزاجی اور معاف کرنے کا جذبہ اور خاطر داری دیکھ کر کے اس بڑھیا کے دل کی سیاہی مٹنے لگی، کفر کے ظلمت کدے میں اسلام کا نور بڑھنے لگا، دل روشن ہونے لگا، من سندرتا کی طرف مائل ہو گیا، چرتر پوتر ہونے لگا۔ فوراً عرض کیا، اے محمد، میری نفرت ہار گئی، تمہاری محبت جیت گئی، اب وہ کلمہ پڑھا دو جو کلمہ پڑھ کے لوگ تمہارے غلام ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بڑھیا نے کلمہ پڑھا، اسلام کے دامن میں آ گئی۔ ایسے اسلام پھیلا ہے، ایسے دین پھیلا ہے، دین تلوار سے نہیں، مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی اسلام غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے میرا نبی، دل جیتتا ہے، زمین نہیں، دل جیتتا ہے، زمین نہیں، دل جیتتا ہے، گھر نہیں، دل جیتتا ہے، علاقہ نہیں، دل جیتتا ہے۔ دل جیتو، میرا گھر ہی لینا ہے تو دل کا گھر جیت لو، میرا گھر لے لو۔ دل جیتنا ہے تو دل جیتو۔ محمود غزنوی، محمود کا ایک غلام تھا ایاز، بازار لگی، نمائش سب سامان کا لے لو، آج جتنا لینا ہے، چاندی، سونا، ہیرا، موتی، جواہرات سب لے لو، جس باپو کو جو چاہیے لے، جس حضرت کو جو چاہیے لے لے، جس کو ضرورت مند کو جو چاہیے لے لے، سب لگا ہوا ہے۔ سونا لے لے، چاندی لے لے، ہیرا لے لے، موتی لے لے، سب لینے بھی لگے۔ اور جو سچا غلام تھا ایاز، کہیں نہیں گیا، اس نے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود نے کہا، عجیب حال ہے، سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سب لے رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ تم بھی لے لو۔ کہا، حضور، جو سونا لے گا وہ سونا پائے گا، جو صرف چاندی لے گا وہ چاندی پائے گا، جو موتی لے گا وہ موتی پائے گا، جو انگوٹھی لے گا وہ صرف انگوٹھی پائے گا، جو نگینہ لے گا وہ نگینہ پائے گا، جو ٹوپی لے گا وہ صرف ٹوپی پائے گا، جو رومال لے گا وہ صرف رومال پائے گا، جو کپڑا لے گا وہ کپڑا پائے گا۔ میں نے تو آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، سب میرا ہے۔ جو تم مل گئے تو رحمت پروردگار اپنی سمجھ گیا، جو مصطفیٰ جی سے مل گئے
جسے رسول مل گئے، کسی کو کسی کا دل مل گیا. اماں کی پراپرٹی بعد میں لو، پہلے اماں کا دل لو. ابا کی جائیداد بعد میں لو، پہلے ابا کا دل لو. مرشد کی خانقاہ پہ بعد میں قبضہ کرو، پہلے ان کا دل لو. دل جیتو، جو دل جیت گیا وہی دل جیت گیا، وہی دنیا جیت گیا. میرے رسول نے اخلاق دکھایا. میرا نبی اتنا بڑا نبی ہے، تم لوگ جاتے ہو پریشان، ہر لوگوں کی خبر نہیں پوچھتے. میرا نبی دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے، بڑھیا ہے، بہت ضعیفی میں گٹھری لے کر کے چل رہی ہے، اٹھا نہیں پا رہی، چل نہیں پا رہی. میرے نبی نے اس کے بوجھ کو اپنے سر پہ لادا. اللہ اکبر. ہم جاتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے کوئی ضعیف سڑک گزرتا ہے تو بھی ہم رعایت نہیں کرتے. کوئی بھی مذہب کا، کوئی بھی ملت کا مریض، غریب کوئی نظر آئے، سب کچھ چھوڑ کر کے پہلے اس کی مدد کرو. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. میرے نبی نے اس بڑھیا کا بوجھ اٹھایا اور پوچھا مائی تمہارا گھر چلو، کہاں ہے؟ اس کے گھر میں لے کر کے گئے. بڑھیا کے گھر میں رکھا. بوجھ رکھنے کے بعد اب چلتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بیٹے، تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر چونکہ تم نے میرا اتنا بڑا کام کیا تو ایک نصیحت کر دے رہی ہوں. کہا کریے. کہا ایک جو ہے مکے میں ظاہر ہوا ہے، محمد نام بتلاتا ہے، اس کو جو دیکھ لیتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ ایسا جادو چلا دیتا ہے کہ آدمی اس کو دل دیتا ہے. اس کے پاس نہ جانا، یہی میری نصیحت ہے. کہا مائی میں ہی وہ محمد ہوں جس نے تمہارا بوجھ تمہارے گھر تک پہنچایا، وہی میں محمد ہوں. کہا تم ہی محمد ہو؟ اللہ اکبر. جس جادو کی بات کر رہی تھی وہ جادو ادھر بھی چل گیا ہے. وہ کوئی اور جادو نہیں، وہ اخلاق کا جادو، وہ کردار کا جادو، وہ محبت کا جادو، وہ سنسکرتی کا جادو، وہ سبھیتا کا جادو، وہ تہذیب کا جادو، وہ تمدن کا جادو، وہ اسلام کی حقانیت کا جادو، حق کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس نے اس کلمہ پڑھا. اسلام ایسے مسلمان ایسے ہی بنے، چلا کر کے، ڈانٹ کر کے، مار کر کے. کسی کو آج تک کسی نے مسلمان نہیں بنایا، اور نہ کوئی بھی بنا سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو. کسی کو مار کے اور پیٹ کر کے، ظلم کر کے کوئی کسی کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتا. گرویدہ بنانا ہے تو اخلاق دکھانا پڑے گا. میرے نبی کے اخلاق سے ایک اور بات لے لیجئے، بہت مشہور بات ہے. چلوں آگے بتائیے گا، کیونکہ جہاں تک قانون ہم کو لچک دے ہم وہاں تک چلیں گے. باقی اس سے پہلے کہ بھچک بھچک کے چلیں، لچک کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمارے بھی جو یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے یوٹیوب والوں سے، اللہ کے نام پہ عالم مولانا کی بات مت لگاؤ. سبسکرائب کے چکر میں الٹے سیدھے تھمبنیل یہ کر دیا، مولانا نے ہنگامہ مچا دیا، حکومت کی بات لگا دیا. ارے اللہ کرے تم تو بول کے چلے جاؤ گے، تمہارے ایک دو لوگ جا رہے، ہم لوگ سابرمتی میں بیٹھے رہے. ذرا سا یہ چینل شہرت کے چکر میں، سبسکرائب کے چکر میں ذمہ دار بنو. ہمارے بھارت میں امن و سلامتی رہے، اس میں آپ لوگ سہیوگ کریے. کسی کو بھیجا. علماء کرام سب بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں، مگر تم ایسی ہیڈنگ لگا دیتے ہو جیسے لگتا ہے کہ بس اب دنگا ہونے ہی والا. اس لیے للہ میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل ہے کہ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا تھمبنیل لگانا، گرم گرم نم لگانا بلا وجہ. اس میں مرچا مسالہ مت لگاؤ، کیونکہ سچ بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے. جھوٹ جھوٹ کے پیسہ کماؤ گے دین کے کام سے تو کیا فائدہ. سمجھ گئے؟
اس لیے یہ بھی آمدنی حرام ہے. ایسا نہ کہ جلسے کی ہم ریلے کر دیں گے تو جائز ہو جائے گی. اگر جھوٹ بول کے کسی نے آپ کے جھوٹ کو سمجھ کے دیکھا ویو کیا اور آپ کو اس میں 2 روپیہ مل گیا تو یہ 2 روپیہ میرے نزدیک حرام ہے. باقی مفتی صاحب جانے ہیں کیونکہ جھوٹ بول کر کے آپ نے کیا. ہیڈنگ بچاؤ آندولن چلاؤ اور نہیں تو یہ کیمرہ ہٹائے تو جیسے پہلے جلسہ ہوتا تھا ویسے ہوگا. یا ریکارڈ کر کے دھر لو گھر میں پھر VCR میں دیکھنا. جھگڑا ہو گیا. میرے نبی کا اخلاق دیکھو. اعلان نبوت سے پہلے جھگڑا ہو گیا 2 پارٹی کے درمیان. ہوتا رہتا ہے. اور جھگڑا کائے کے بارے میں ہوا؟ پتھر کے بارے میں. پتھر کا جھگڑا پرانا نیا نہیں. پتھر میں جھگڑا ہو گیا. وہ بولا وہ کیا جھگڑا تھا؟ میں بڑی کی تو بڑا. ہمارے یہاں بھی ہوتا میں ہی ادگھاٹن کروں گا, میں ہی فیتا کاٹوں گا, میرے ہی پیر صاحب آئیں گے, نہیں تو چندہ نہیں دوں گا. میں ہی میرا ہی میرے ہاتھ میں ہی پھول میں ہی ہار میں ہی اعلان. ارے یار یہ میں چھوڑو. میں کون کرتا ہے؟ میں کون کرتا ہے؟ تو بکری کے دل کو کیا کہتے ہیں؟ بزدل. جو میں کرتے ہیں وہ بزدل ہے. میں چھوڑو. نبی کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کون نہ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے تو ہی تو ہے. غریب نواز نے میں کبھی نہیں کہا. مخدوم اشرف نے میں نہیں کہا. کوئی بھی صوفی سنت رشی منی میں نہیں کہتا. ہو جو کہتا ہے تو ہما اوست وہی سب کچھ. میں کو ختم کرو. نہ میں اچھی نہ میں اچھی. ایک ہے میں اور ایک ہے میں. دونوں بہکاتی ہے. میں انا میں نمازی, میں روزہ دار, میں حاجی, میں سیٹھ, میں عالم, میں مفتی, میں مفتی, میں باپو, میں سجادہ نشین. یہ میں نے سب گڑبڑ کر ڈالا. تو نہ میں اچھی نہ میں اچھی. میں سے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور میں سے سارا عمل لڑکھڑاتا ہے. اس لیے میں ختم کروں. میں بڑی کی تو بڑا. میں پتھر رکھوں گا. ایک قبیلہ بولا میں کیوں؟ میں بڑا ہوں, میں پرانا ہوں, میں قدیمی ہوں, میں اچھے خاندان کا ہوں, میرے خاندان میں طاقت زیادہ ہے, میں پاور والا ہوں, میں کروں گا. میں بہومت میں ہوں, میں بہومت میں ہوں, میں زیادہ ہوں, میں کثرت سے ہوں, میں میجورٹی ہوں, میں اب یہ میں کرو گے سب لوگ میں تو وہ پتھر رکھا ہی رہے گا. ایسی تو ہو رہا ہے. میں کام رکا رہتا ہے. اب کرتے کرتے دونوں نے کہا اچھا بھیا کب تک میں کرتے ہیں گے, کسی کو اپنا جج بنا لو, منصف بنا لو, وہ جو بولے اسی کو کر دے. کون پتھر رکھا؟ پتھر کہاں رکھنا؟ پتھر کی لڑائی, جنتی پتھر کی لڑائی. کون پتھر تھا؟ جنتی. پتہ چلا جنتی چیزوں کے بارے میں بھی لڑائی ہوتی ہے نا. تو جنتی پتھر میں چل رہی تھی. کہا ٹھیک کسی کو فیصل بنا لو, کسی کو منصف بنا لو, کسی کو جج بنا لو. اب چلو بنایا جائے. اب کس کو بنا جائے؟ اس میں پھر میں آ گئی. میرے خاندان کا, میری پارٹی کا, میرے سمودائے کا, میرے علاقے کا. کہا چھوڑو یہ حرم ہے. حرم سے کل جو سب سے پہلے آئے گا, ارلی مارننگ, صبح جو سب سے پہلے آئے گا ہم اسی کو جج بنا لیں گے اور اسی کو بتائیں گے اپنا معاملہ, وہ جو فیصلہ کر دے گا. اوکے ٹھیک ہے. یہ میں بھی اور یہ میں بھی
دونوں کسی تو کا انتظار کرنے لگے. اب انتظار رات بھر ویٹ کرنے لگے کون آتا ہے. اب اس کون آنے میں بھی دل کی خواہش, میرا چچا آ جاتا تو بہتر تھا, میرا بھتیجا آ جاتا, میری برادری کا آ جاتا, میرے خاندان کا آ جاتا, میرے علاقے کا آ جاتا. اس میں بھی میں یہ سوچ رہے تھے, رات انتظار کر رہے تھے, سوچ رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ صبح جو صبح آنے والا آیا تو وہ کسی اور کا لال نہیں, آمینہ کا لال آ رہا ہے. آمینہ کا لال صبح. تو جج کون بنا؟ توجہ ایک بات پر ہو, توجہ دلا رہا ہوں مسلمان نوجوانوں. صبح کون جج کون بنا؟ جو صبح آیا. جج وہ بنا جو صبح آیا. جو صبح آئے گا وہی جج بنے گا. جو صبح آئے گا وہی رہنما بنے گا. جو صبح آئے گا وہ قائد بنے گا. گھوڑا بیچ کے لیٹے رہو 10-11 بجے تک, قائد بنو گے, رہنما بنو گے, تاجر بنو گے, کچھ نہیں, زندگی بھر بیوقوف بنو گے. اسی لیے ترقی کرنی ہے تو صبح اٹھو, روزی بڑھتی ہے, عرفان بڑھتا ہے, برکت بڑھتی ہے, تندرستی بڑھتی ہے, توانائی بڑھتی ہے. یہ پکار گٹکا ویمل کھا کر کے سونے والے نوجوانوں, نشہ کو چھوڑو, صبح اٹھو, جوان رہو, محنت کرو, تندرستی رکھو, صحت اپناؤ. اگر تم سوستھ رہو گے تو سارا بھارت سوستھ رہے گا. تم ترقی پاؤ گے, سارا ہندوستان ترقی پائے گا. تم تجارت کرو گے, ہندوستان چائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے گا. صحت اور تندرستی اور علم اور تجارت سے, اپنی خدمت سے سارے دیش کو اونچائیوں کے آسمان پہ پہنچا دو, تاکہ دنیا جانے مسلمان فسادی نہیں ہوتا, ترقی کا ضمانت دار ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور غازی اسلام, غریب نواز کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تمہارا دین وہ دین نہیں ہے جو سائنس کے آگے مات کھا جائے, جو ٹیکنالوجی کے آگے مات کھا جائے, جو مادیت کے آگے گفاؤں میں چلا جائے. تمہارا دین حقیقت کا دین ہے, تمہارا دین استقلال کا دین ہے, تمہارا دین استحکام کا دین ہے, تمہارا دین مصطفیٰ کے اخلاق کا دین ہے, تمہارا دین ترقی اور کامرانی کا دین ہے, تمہارا دین فائنل دین ہے, تمہاری کتاب اعلیٰ کتاب ہے, تمہارا مذہب آخری مذہب ہے, تمہارا رسول رسولوں کا رسول ہے. تم ترقی یافتہ لیٹسٹ دور ہو, تم کو ٹیکنالوجی بلکہ سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی, تمہارے دین کی دہلیز پر پہنچتی چلی جائے گی. نعروں کے چکر میں سے مت پڑنا, حقیقت کی دنیا میں آؤ. نفرتوں کے گرداب میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں. مسلمانوں, تمہارا تین کام ہونا چاہیے, تعلیم اور صحت اور تجارت. تعلیم میں تم سے کوئی آگے نہ جانے پائے, آدھی روٹی کھانا یا بھوکے رہنا, مگر اپنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دو, تاکہ تمہاری وجہ سے دیش ترقی کرے. جب دیش کی ترقی میں تمہارا بڑا یوگدان ہوگا تو دیش کو بھی تمہارے لیے سنگیان ہوگا کہ تم کو لوگ نوٹس کریں گے. تم صرف باربیکیو, ٹکا, چکن, مٹن, رات بھر کھانا, حکا, ویمل, یہ غریب نواز کی ریت ہے. رات بھر حکا, دم پہ دم چڑھا, حکا پیو کہو دم مدار, دم چڑھاؤ دم مدار. ایسے نہیں, مدار پاک کی لائف یہ نہیں.
بدیع مدار اسلام کا جھنڈا لے کر کے پوری دنیا میں پھیلتا رہا اور اسلام کو پھیلاتا رہا. اخلاق مصطفیٰ کا پے کر رہے یہ ہمارے اولیاء. یہ غریب نواز عطائے رسول بن کے آئے ہیں تو ایسا نہیں کہ رسول نے یوں عطا کیا یوں آ گئے، نہیں، پورے کردار میں ڈھل کے آئے ہیں. عطائے رسول کا مطلب کہ اخلاق رسول کی چاشنی میں لبریز تھے اور ان سے جو مٹھاس ٹپکتی تھی اس مٹھاس کا نام اخلاق مصطفیٰ ہے. سمجھ گیا؟ تو صبح صبح اٹھنا سیکھو. یہ بیچارے تنخواہ کے مؤذن پکار پکار کے پریشان ہو چکے ہیں تمہیں. یہ امام صاحب متولیوں کے ڈر سے نماز پڑھا پڑھا کے پریشان ہو چکے ہیں تمہیں. یہ مسجدیں تمہاری محبت کے بجائے ایک دوسرے سے نفرت اور حکمرانی کے اڈے بن چکے ہیں. اس ماحول کو تمہیں ختم کرنا ہوگا. تمہاری مسجد اسلام کا مرکز ہے، اسلامی ثقافت و تہذیب کا مرکز ہے. اپنے آڑ پڑوس 40 50 100 200 گھر کی خبرگیری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازیوں میں کسی کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. ایسے سماج کو اسٹیبلش کرنا ہے تمہیں. صبح صبح میرے نبی آ گئے تو جج اسی کو دنیا تسلیم کرتی ہے جو صبح صبح آ جاتا ہے. تم نے تو صبح اٹھنا ہی چھوڑ دیا ہے. میرا نبی اسلام سے پہلے بھی صبح صبح آ گیا اور جب رسول آ گئے نا تو جتنے لوگ میں کر رہے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا میرے خاندان کا کوئی نہیں آیا، یہ کہاں سے بنی ہاشم سے آ گئے. کہا ارے محمد آ گئے، مسائل کو سلجھانے والے آ گئے، بگڑی کو بنانے والے آ گئے. اب تو مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ اب ایسا اخلاق والا آ گیا جو امین بھی ہے، صادق بھی ہے، امانت دار بھی ہے، سچا انسان بھی ہے. اب تو مسئلہ سدھر جائے گا. ایسا ہو کہیں جاؤ تو لوگ کہیں کہ امین و صادق آ گیا. ایسا نہ ہو کہ پہنچو تو لوگ کہیں گے ارے باپ رے باپ فراڈی آ گیا. ایسا کردار کہ لوگ کردار کو ویلکم کریں. اچھا میرے نبی نے کیا کیا؟ جب آ گئے تو سب راضی ہیں کہ چلیے پتھر. مسئلہ تو ابھی پتھر تو وہیں پڑا ہے نا، دماغ میں چاہے پڑا ہو چاہے زمین میں پڑا ہو، پتھر تو وہیں پڑا ہے. کوئی اٹھانے والا محمد امین صادق چاہیے، چاہے دماغ سے چاہے زمین سے. سمجھ گئے؟ کہا اٹھائیے. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ حکمت. مسلمانوں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. یہ مسلمان کسی بیوقوف جماعت کا نام نہیں ہے جو بیوقوفی کر رہے ہو، مثبت جماعت کا نام ہے، پازیٹیو جماعت کا. ہم تو اپنی نماز میں بھی بعد میں یہی پازیٹیو پڑھتے ہیں، انت السلام و منک السلام و الیک السلام. سلام ہی سلام، پیس ہی پیس، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. تم پر سلامتی ہو، ہم پر سلامتی ہو. ہر دم پیس، ہر دم پازیٹیو بات، ہر دم اچھی سوچ، ہر دم گڈ تھنکنگ، ہر دم پاکیزہ سوچ. ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں. نماز کے بعد بھی جو فوراً دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہم تو اتنی سلامتی والے ہیں. اسی سلامتی میں رسول نے حکمت سے کام کیا. حکمت سلامتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اگر سلامتی کے لیے حکمت نہ استعمال ہو تو اسے حکمت نہیں سازش کہتے ہیں. حکمت نہیں سازش کہتے ہیں. میرے نبی نے اپنی چادر پھیلا دی، اپنی کالی کملی پھیلا دی. میرے نبی نے رکھ دیا، پتھر کو اٹھایا، پتھر کو اٹھایا، چادر میں رکھا تو کہا اے لڑنے والوں، اے میرے دیش کے لوگوں، اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا یاد کرو کہا اے میرے وطن کے لوگوں، یاد کرو. تو میرے نبی نے کہا اب جتنے بھی میرے وطن کے لوگوں، بڑے بڑے سردار ہو، بہت بڑے بڑے ڈان ہو اور بہت بڑے بڑے
سردار ہو ایک ایک طرف سے ایک ایک کونا پکڑ لو. پورا پتھر کے چکر میں تھے کہ میں رکھوں گا. میرے نبی نے چادر پہ پتھر رکھ دیا اور چادر کا کونا پکڑا کے کہا سب لوگ کونا پکڑ لو, اپنا اپنا کونا پکڑ لو اور چلو جہاں پتھر رکھنا ہے. سارے سردار جو لڑ رہے تھے محمد مصطفیٰ کی اس حکمت کو دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو گئے. کہ اب تو بات ختم ہو گئی. سب نے چادر پکڑ لیا, سب خوش ہو گئے. دیکھا میرے رسول نے سب کا ساتھ سب کا وکاس دکھا دیا. میرے نبی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس دکھا دیا. سب لوگ کنٹریبیوٹ کرو. اگر یہ پتھر سب کے لیے مقدس ہے. رضوی بولے ساری چادر میری, اشرفی بولے میری, حشمتی بولے میری, برکاتی بولے میری, پھر مرید میں مرید, پھر خلیفہ کا خلیفہ, پھر ماں چادر میری چادر. اس چادر کی لڑائی مت کر. اپنا اپنا کونا پکڑ, اپنی اپنی خدمت کا دائرہ پکڑ. جس کی جو خدمت ہے, کوئی بڑودا میں کر رہا ہے, کوئی احمد آباد میں کر رہا ہے, کوئی اجمیر میں کر رہا ہے, کوئی اپنا اپنا کونا پکڑو. پوری چادر مت. اعوذ باللہ من الشیطان